میرا نام ندا ہے۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ حسن میرا بڑا بھائی ہے اور ابو کے ساتھ کام پر جاتا ہے۔ ہمارا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے ہے، جبکہ میں اس گھر کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہوں۔ میری امی بہت مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اسی وجہ سے ان کے مزاج میں کافی سنجیدگی تھی۔ رزق حلال جائز ناجائز ان کی نظر میں بہت اہمیت رکھتے تھے، جبکہ میرے ابو بہت آزاد خیال تھے اور ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے ہم امی کی نسبت ابو سے زیادہ قریب تھے اور انہی کی شے پر ہم کافی آزاد خیال بھی تھے۔ لیکن جو گھٹی امی نے پلائی تھی وہ بھی دل و دماغ میں کہیں موجود تھی۔ اسی لیے آزاد خیال ہونے کے باوجود آج تک میں نے کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی۔ ہاں، کالج کی دوستوں کے ساتھ کافی گھومتی پھرتی تھی۔ ایک دن گرمی بہت تھی۔ میں اپنی دوست ارم کے ساتھ کالج سے واپسی پر آئس کریم کھانے کے لیے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے رکی۔ ابھی آئس کریم کا آرڈر دیا ہی تھا کہ وہاں خواجہ سروں کی ایک ٹولی گانا گاتے ہوئی آ گئی اور پیسے مانگنے لگی۔ میں ان کو نظر انداز کر کے دوسری طرف مڑ گئی، مگر انم انہیں پیسے دینے لگی۔ میں نے منع کیا کہ چھوڑو یار، یہ ایسے ہی مانگتے ہیں، دفع کرو انہیں، مگر وہ کہنے لگی کہ مجھے ان کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے۔ وہ پیسے دے ہی رہی تھی کہ ان میں سے ایک خواجہ سرا نے مجھے دیکھا، پھر کچھ دیر یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر وہ فوراً سب کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ پیسے کیوں نہیں لے کر گئے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے انہیں دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا، کچھ بہت الگ سا، جیسے میں اسے جانتی ہوں۔ لیکن اس کے بعد میں سب کچھ بھول کر آئس کریم کھا کر گھر آ گئی۔ پھر اکثر ایسا ہوتا کہ جب میں کسی پبلک پلیس پر ہوتی وہاں خواجہ سیرا ضرور نظر آتے۔ میں ان سے کچھ گھبراتی تھی، اس لیے فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ یہاں تک کہ کچھ خواجہ سیرا مجھے کالج کے باہر بھی نظر آئے۔ پہلے میں اس بات کو اتفاق سمجھتی تھی، لیکن ایک دن مجھے اپنے گھر کے راستے میں بھی وہی خواجہ سیرا نظر آئے تو میں نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی، اور یہ بات میں نے اپنے بھائی سے کہی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں امی سے کہوں گی تو وہ میرا باہر نکلنا ہی بند کر دیں گی۔ بھائی نے کہا کہ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، اور مجھے اکیلے کہیں جانے سے منع کیا اور کہا کہ اپنے فرینڈز کے ساتھ جایا کرو۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے بعد مجھے خواجہ سیرا میرے آس پاس نظر نہیں آئے۔ میں اس بات سے خاصی خوش اور مطمئن ہو گئی، لیکن یہ اطمینان عارضی تھا۔ اچانک ہمارے گھر کا سکون غارت ہونے لگا، اور دکھ کی بات یہ تھی کہ سکون غارت کرنے والی کوئی اور نہیں، ہماری اپنی ہی ماں تھی۔ امی کے مذہبی ہونے اور نماز روزے کے پابند ہونے کے باوجود مجھے ان کے رویے کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے ان کی یہ بات بہت پریشان کرتی تھی کہ وہ ابو کی بالکل عزت نہیں کرتی تھیں، بلکہ بات بھی بہت کم کرتی تھیں، اور اکثر ان میں کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا تھا۔ خاص طور پر جب بات پیسے کی ہو تو لازماً جھگڑا ہوتا۔ میں حیران تھی کہ ابو تو ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک باپ اور شوہر کو کرنا چاہیے، اس کے باوجود امی ان سے کیوں لڑتی ہیں؟ اور پھر ہم سب بہت مہنگے مہنگے کپڑے چیزیں استعمال کرتے تھے، لیکن امی بہت زیادہ سادہ سے کپڑے پہنتیں، سادہ کھانا کھاتیں، حالانکہ اتنا پیسہ تھا۔ اس کے باوجود وہ بہت زیادہ سادہ زندگی گزارتی تھیں، اور اکثر اس سب کے باوجود وہ ابو سے پیسوں کے لیے لڑتی رہتی تھیں، جبکہ اس کے برعکس ابو ان سے بہت محبت سے بات کرتے، ان کا بہت خیال رکھتے، ہر وقت انہیں منانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ مجھے یہ سب بہت برا لگتا۔ میں اکثر ان سے ابو کی وجہ سے لڑ جاتی تھی، ان سے اس رویے کی وجہ پوچھتی تو وہ کبھی نہیں بتاتی تھیں، اور ابو تو ہنس کر ٹال دیتے تھے کہ وہ امی کی باتوں کا برا نہیں مناتے۔ لیکن میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ مجھے ابو کے ساتھ بہت ناانصافی لگتی تھی۔ وہ ہم لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور امی ان سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتی۔ ان سب باتوں نے مجھے امی سے متنفر کر دیا۔ پھر اچانک سے ہمارے گھر میں عجیب عجیب باتیں ہونے لگیں۔ کبھی امی بھائی کو کمرے میں لاک کر دیتی اور کبھی بھائی امی کو۔ بھائی رات کو دیر سے آنے لگے۔ ایک دفعہ تو بہت بہترین برانڈڈ کاسمیٹک اور جیولری لے کر آئے۔ میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تبھی بھائی نے بتایا کہ وہ اس سے کاروبار کریں گے، اور میں مطمئن ہو گئی، بلکہ کہا کہ اس میں سے مجھے بھی دیں۔ تو بھائی کہنے لگے تم یہ سارا ہی رکھ لو۔ میں تو اتنی خوش ہوئی کہ کوئی حد نہیں، لیکن امی نے وہ سامان اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ ان چیزوں کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ان کی اس حرکت نے مجھے تو شوق کر دیا۔ لاکھوں کا سامان انہوں نے پھینک دیا۔ پھر تو اس طرح کے ڈرامے روز کا معمول بن گئے، اور پھر ایک دن تو انتہا ہو گئی جب ابو بھائی کو اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگے، اور امی منع کر رہی تھیں کہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ کام پر نہیں جائے گا۔ لیکن اس وقت وہ حیرت زدہ رہ گئیں جب بھائی نے انہیں کہا کہ آپ چپ ہو جائیں
اور میں اپنی مرضی سے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مجھے اس کام میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، لیکن امی چیخیں مار مار کر رونے لگیں۔ وہ مجھے کوئی سائیکو کیس لگنے لگ گئی تھیں۔ مجھے لگتا تھا جیسے امی اپنا ذہنی توازن کھوتی جا رہی ہیں۔ پھر اکثر امی روتی ہوئی ملتیں یا پھر نماز پڑھتی ہوئی ملتیں۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی تھی کہ مائیں تو اپنے بچوں کی ترقی کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کوششیں کرتی ہیں۔ ہماری ماں کیسی ہے جو بیٹے کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی، جبکہ دیکھ رہی ہیں کہ ابو کتنے کامیاب ہیں اس فیلڈ میں، اور ہم مزید خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کامیابی کے نشے میں ہم شاید صحیح اور غلط میں فرق ہی بھول بیٹھے تھے۔ ماں کی محبت فراموش کر بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اب تو مجھے ان کے پاس بیٹھنے سے بھی وحشت ہونے لگتی تھی۔ میں ان سے بہت دور دور رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں کچھ ایسا ہوا کہ اس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ میرا ایک رشتہ آیا جو کہ ابو کے دوست کے بیٹے کا تھا، اور جس کے لیے ابو تو راضی تھے مگر امی منع کر رہی تھیں۔ انہوں نے بچپن میں ہی میرا رشتہ اپنے بھانجے سے طے کر رکھا تھا۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ابو کے خاندان یا ان کے جاننے والوں میں ہو۔ بہت عجیب بات تھی۔ رشتہ بہت اچھا تھا اور منع کرنے کی کوئی وجہ بھی نہ تھی، سوائے اس کے کہ میں امی کے بھانجے سے انگیج تھی۔ مگر ایک تو مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، دوسرا مجھے حارث دیکھنے میں بھی اچھا لگا، وہ مجھے پسند بھی تھا، تو میں نے امی کی ضد میں آ کر ابو کی خوشی کے لیے ہاں کر دی۔ امی بہت روتی رہیں اور مجھے رشتے سے منع کرنے کا کہتی رہیں کہ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ امی اس بات سے بہت دل برداشتہ ہوئیں، پہلے بھائی نے بات نہیں مانی اور اب میں نے بھی۔ وہ ہم دونوں سے بہت ناراض رہنے لگیں، لیکن ہم ان کی ناراضگی کو کسی خاطر میں نہیں لائے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بیجا نفرت اور ضد بھی میرے گلے کا توق بن جائے گی۔ حارث ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان سے میری پہلی ملاقات ایک مال میں ہوئی تھی۔ میں کافی ساری شاپنگ کر چکی تھی اور جب پیمنٹ کرنے کے لیے گئی تو پتہ چلا کہ میرا پرس چوری ہو چکا ہے۔ اب میں پیمنٹ کے لیے پریشان ہو رہی تھی کہ حارث آئے اور میری تمام پیمنٹ کر دی۔ میں ان کی بہت شکر گزار تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر میری شکر گزاری ریجیکٹ کر دی کہ میں شکریہ ایسے نہیں لوں گا، آپ میرے ساتھ کافی پئیں تو میں آپ کا تھینکس قبول کر لوں گا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ جان نہ پہچان، ایک تو پیمنٹ کی، پھر اب کافی کی آفر بھی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ نے میری پیمنٹ کی، مشکل وقت میں ساتھ دیا، میں اس کے لیے آپ کی بہت تھینکفل ہوں، مگر کافی وغیرہ پینا یا ہوٹلنگ کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ندا میں آپ کو جانتا ہوں اور کافی عرصے سے آپ کو پسند کرتا ہوں، مگر رشتہ بھیجنے سے پہلے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، ہم کب ملے؟ بہت سارے سوال تھے دماغ میں۔ میرے سوال سن کر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگا ہم اکثر ملتے ہیں، لیکن آپ کو کسی کو اہمیت دینے کی شاید عادت نہیں ہے، اس لیے آپ نے نوٹس نہیں کیا ہوگا، مگر میں تو آپ کو مسلسل نظروں میں رکھتا ہوں۔ میں آج سے نہیں کئی سالوں سے آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ ہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ایسے کیسے شادی؟ کوئی جان پہچان ہو تو انسان بات بھی کرے، اور یہ ساری باتیں تو گھر کے بڑے کرتے ہیں، آپ کو ایسی کوئی بات بھی نہیں کرنی بھی ہے تو اپنے گھر والوں کو بھیجیں، میرے گھر والے فیصلہ کریں گے، میں ان سب چیزوں میں پڑنے والی نہیں ہوں۔ آپ کے پیسے میں جلد لوٹانے کی کوشش کروں گی، آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں یا ایڈریس دے دیں، میں آپ کے پیسے اس پر بھیج دوں گی۔ لیکن اس نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کی مدد پیسے واپس لینے کے لیے نہیں کی تھی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا پرس بھی میرے پاس ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا پرس مجھے دیا۔ میں حیران تھی کہ اس نے کب میرا پرس لیا۔ میں نے کہا یہ بہت غلط طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد کی بات ہے، گھر کی ڈور بیل بجی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حارث بھائی کو لے کر آئے تھے۔ بھائی کی طبیعت کچھ خراب تھی، ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی اور بھائی کا کمرہ پوچھا۔ میں نے اس کو کمرہ بتایا تو وہ بھائی کو ان کے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر لٹایا۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں آئی تو اس نے کہا کہ حسن کے پیٹ میں درد ہے، کوئی ہلکی سی غذا بنا کے لے آؤ اور میرے لیے بھی چائے لانا۔ میں بھائی کی حالت دیکھ کر اتنی پریشان تھی کہ اس کی فرمائش کرنا بھی نوٹ نہ کر سکی، اور فوراً بھائی کے لیے سوپ بنانے اور اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ امی اپنی بہن کے ہاں گئی ہوئی تھیں، ورنہ بھائی کی طبیعت دیکھ کر پھر ایک جھگڑا شروع ہونا تھا۔ وہ بھائی کے کمرے سے میرے پیچھے کچن میں آ گئے اور مجھ سے خیریت پوچھنے لگے، اور انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ وہ بھائی اور ابو کے ساتھ ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ خدمت، ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں
اور یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگے۔ مجھے عجیب لگا، لیکن پھر انہوں نے مجھے باتوں میں لگا کر ٹال دیا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ حارث ابو کے دوست کے بیٹے ہیں اور بھائی کے دوست بھی ہیں۔ یہ میری حارث سے دوسری ملاقات تھی اور میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہو رہی تھی۔ اس کے اگلے دن ہی ان کی ممی اور پاپا ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئے۔ امی نے سنتے ہی اپنے بھانجے کی وجہ سے اس رشتے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ندا کی منگنی تو بچپن میں ہی میرے بھانجے سے ہو چکی ہے اور میں اسی سے اس کی شادی کروں گی، لیکن مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی، اسی لیے ان کی ضد میں آ کر میں نے ابو کو ہاں کرنے کا کہہ دیا۔ امی کو یہ نہیں پتا تھا کہ حارث ابو کے دوست کے بیٹے ہیں اور ابو اور وہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ ابو نے بھی اس کے رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ حارث میرا بہت خیال رکھے گا، وہ ایک محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا انسان ہے۔ ہم سب بہت خوش تھے سوائے امی کے۔ امی حارث سے بات کرنا چاہتی تھیں مگر میں نے انہیں کوئی موقع نہیں دیا۔ وہ مجھے مسلسل منع کرنے کا کہہ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ دیکھو منع کر دو، تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، لیکن میں نے ان کی بات نہیں سنی۔ میری آنکھوں پر تو حارث کی محبت، پیسہ اور امی سے بیجا نفرت کی پٹی بندھی تھی، اور میں ان کی بات کیسے مانتی؟ میں خوش تھی کہ حارث ایک خوش مزاج اور خوبصورت انسان تھے، مگر انہیں شاید پرفیومز کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت خوشبو لگاتے، ان کے پاس سے بہت عجیب سی جیسے کاسمیٹک کی ہوتی ہے خوشبو آتی۔ پہلے میں حیران ہوتی لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ پھر ہماری شادی کی شاپنگ سٹارٹ ہو گئی۔ میں زیادہ تر حارث کے ساتھ ہی شاپنگ کے لیے جاتی، کیونکہ امی تو شادی میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہی تھیں، وہ شاپنگ کیا کرواتی۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا بھی کہ انہیں میری اور سب گھر والوں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، مگر وہ کہنے لگیں کہ مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم لوگوں کی بھی آخرت خراب ہو۔ میں نے کہا اس میں ایسا کون سا کام آ گیا جس میں آخرت خراب ہونے لگی؟ کہنے لگیں کہ تم تو نہ ہی جانو تو بہتر ہے، بس ایک دفعہ میری بات پر یقین کر کے اس رشتے سے منع کر دو اور جہاں میں کہوں وہاں شادی کر لو۔ مگر میں نے کہا کہ آپ بہت پرانے زمانے کے خیالات لے کر زندہ رہ رہی ہیں، معمولی معمولی باتوں پر آخرت خراب نہیں ہوتی۔ مجھے لگا کہ شاید ابو جو کام کر رہے ہیں کاسمیٹک وغیرہ کا یا کسی اور چیز کا، امی اس کو ناجائز سمجھتی ہیں۔ خیر میں ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاپنگ کے دوران حارث تمام چیزیں میری پسند کی خرید رہے تھے۔ انہیں میری پسند کا بہت خیال تھا، لیکن وہاں پر کبھی کبھار ایسا لگتا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہنس رہے ہیں یا کچھ اشارے کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دو بار حارث سے بھی کہا، لیکن انہوں نے اسے میرا وہم کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ ہمیشہ مجھے شہر کے بہت مہنگے مال سے شاپنگ کرواتے، انہیں سب چیزوں کا بہت سینس تھا۔ میں حیران ہوتی کہ ان کی چوائس ان کی چیزوں کی کلیکشن پر، تو وہ فخریہ کہتے کہ وہ مارکیٹ میں ہی تو کام کرتے ہیں تو ان کا سینس تو اچھا ہوگا ہی۔ ایک دفعہ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب ہم برائڈل ڈریس خریدنے کے لیے جا رہے تھے، ہم نے بہت ساری دکانوں پر برائڈل ڈریس دیکھے اور میں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ جب میں کوئی برائڈل ڈریس پسند کرتی تو حارث وہ خود اپنے اوپر ٹرائی کر کے مجھے دکھاتے اور بہت انداز سے دکھاتے جیسے کوئی ماڈل دکھاتا ہے۔ اس وقت ان کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک ہوتی تھی۔ میں بہت خوش ہوتی تھی کہ میرے ہونے والے شوہر میری پسند کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا، اور کیوں نہ آتا، خوبصورت اور محبت کرنے والا ہم سفر تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ بھائی اور ابو بھی بہت خوش تھے۔ حارث اور بھائی ابو ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ہمارا بزنس بھی پروان چڑھے گا۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا، سب بہت خوش تھے سوائے امی کے۔ ہماری شادی کی ڈیٹ جلدی فکس ہو گئی، کیونکہ شادی کے بعد بھائی اور حارث دونوں کو دبئی کسی بزنس ٹرپ پر جانا تھا۔ وہ دونوں اس کے لیے بہت ایکسائٹڈ بھی تھے۔ اب حارث اکثر ہمارے گھر بھی آنے لگ گئے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بس ایک امی تھیں جو ناخوش تھیں، اور میں چاہتی تھی کہ امی بھی خوش ہوں میری خوشی میں، مگر ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، امی کو راضی نہیں ہونا تھا، وہ راضی نہیں ہوئیں۔ یہاں تک کہ میری شادی کا دن آ گیا۔ وہ اتنی دل برداشتہ تھی کہ انہوں نے شادی والے دن سب لوگوں کے سامنے مجھے بد دعا دی کہ ساری زندگی تیرے باپ نے مجھے بہت پریشان کیا، خدا کرے تجھے بھی تیرے باپ جیسا ہی شوہر ملے۔ میں حیران تھی کہ ابو تو ساری زندگی امی کا خیال رکھتے آئے ہیں اور وہ انہیں بد دعا کہہ رہی ہیں، اور مجھے اس بات کا صدمہ بھی تھا کہ امی کیوں اتنی نفرت کا اظہار کر رہی ہیں۔ خیر میں رخصت ہو کر حارث کے گھر آ گئی۔ حارث نے اپنی پسند سے شہر کے مشہور پارلر سے مجھے تیار کروایا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ میں بہت حسین لگ رہی ہوں۔ ہماری پرسنل زندگی کا آغاز بہت خوبصورت تھا۔ حارث نے مجھے بلیک ڈائمنڈ کی نتھلی دی تھی
انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میری طرف متوجہ ہی میری اس نتھلی کی وجہ سے ہوئے تھے جس میں کالے نگ لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ زندگی میں پہلی دفعہ اتنی سادہ بلیک کلر کی نوز پن نے اتنی بری طرح سے مجھے متاثر کیا تھا۔ اس وقت میں 9th کلاس میں تھی اور شوق میں میں نے ناک چھدوا لی تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنی بچپن سے آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اکثر تمہارے گھر آتا تھا اور تمہیں لازماً دیکھتا تھا، لیکن کیونکہ ابو اور ان کے دوست گھر کے باہر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھا کرتے تھے تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ پتہ نہیں چل پاتا تھا۔ امی ابو اور بھائی کے دوستوں کو گھر میں بلانے کے خلاف تھیں، اس لیے میری نظر میں نہیں آئے، لیکن حارث کا کہنا تھا کہ وہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے ہی گھر آتے تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ کر ہی جاتے تھے۔ میں ان کی بےتابی پر ہنسنے لگی۔ شادی کے بعد حارث نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے، بالکل شہزادیوں والی زندگی گزار رہی تھی۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا لیکن ایک لگژری گھر تھا جس میں بہت ساری سہولتیں تھیں سوائے ملازموں کے۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت بھی ہوئی، مگر حارث نے کہا کہ اس گھر میں زیادہ بھیڑ بھاڑ پسند نہیں ہے۔ میں حارث کی محبت کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ ایک آئیڈیل شوہر تھے، وہ میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ میں خود کو کوئی ملکہ سمجھنے لگی تھی۔ وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں کچھ کام کروں، سب خود کر لیتے تھے اور کبھی کبھار تو مجھے خوش کرنے کے لیے کھانا بھی بنا لیتے تھے۔ بس ایک بات تھی جو مجھے پریشان کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ مجھے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں جاؤ میں ان کے ساتھ جاؤں، یہاں تک کہ ڈرائنگ روم کے باہر لان سے باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ میں اس بات پر بہت زیادہ حیرت زدہ تھی کہ اتنی لبرل سوچ رکھنے والا اتنا کنزرویٹو کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا میری بیوی کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی اور امی کی باتیں مجھے کسی نفسیاتی مریضہ کی باتیں لگنے لگی تھیں۔ مجھے ہنسی آتی تھی امی کی سوچ پر، جو کتنے غلط اندازے لگائے بیٹھی تھیں، لیکن امی کی ابھی بھی وہی رٹ تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ چلو ورنہ برباد ہو جاؤ گی۔ وہ بہت زیادہ روتیں اور منتیں کرنے لگتیں کہ میں ان کے ساتھ چلوں، اور یہ بھی کہتی کہ میں نے تو غصے میں بد دعا دی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ قبولیت کا وقت ہوگا۔ میں ان کی اس طرح کی باتیں سن کر یقین کر بیٹھی کہ وہ یقیناً پاگل ہو گئی ہیں، تبھی تو انہیں میری خوشحال زندگی اور آرام و سکون پسند نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ تو میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ لگتا ہے آپ کی سگی اولاد ہی نہیں ہو، اپنی اولاد کی خوشیوں سے بھی کوئی جلتا ہوگا، کیسی ماں ہیں آپ۔ مگر وہ رونے لگتی اور کہتی جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی، اور بہتر ہے کہ نہ ہی پتہ چلے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ہاں بھی حسن یا حارث جیسی اولاد ہو۔ یہ باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ امی پاگل ہو گئی ہیں، اور میں چاہتی تھی کہ وہ میرے گھر نہ آئیں، اسی لیے جب وہ آتی تو میں جلد از جلد انہیں وہاں سے بھیج دیتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ حارث کو امی کے خیالات کے بارے میں پتہ چلے، وہ ان سے بدگمان ہوں یا وہ میری طرف سے بدگمان ہوں۔ میں اپنی پرسنل لائف میں کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی، اور امی کی وجہ سے ممکن تھا کہ روز تماشے ہوں، جیسے ہمارے گھر میں ابو اور امی کی لڑائی ہوتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کچھ میرے اور حارث کے بیچ میں بھی ہو۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی حارث اور بھائی دبئی فیسٹیول میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھے۔ میں نے پوچھا کہ کس چیز کا فیسٹیول ہے تو کہنے لگے کہ تم آم کھاؤ، گٹلیاں گننے سے کیا فائدہ۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بھی اپنے فرینڈس کو بتاؤں گی، لیکن وہ مجھے ہنس کر ٹال گئے کہ نیکسٹ ٹائم۔ لیکن جب انہوں نے پیکنگ سٹارٹ کی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ان کے سامان میں وہ تمام چیزیں شامل تھیں جو ماڈلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ وہ گنگناتے ہوئے سامان رکھ رہے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا سامان پیک کر رہے ہیں تو ایک دم گھبرا گئے، بہت جلد سنبھل کر بولے کہ ہم انہی چیزوں سے تو بزنس کرتے ہیں۔ پھر شاید میرا دھیان ہٹانے کے لیے جلدی سے کہنے لگے کہ ڈارلنگ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے لیے کیا لاؤں وہاں سے۔ میں نے کہا بس آپ جلدی سے واپس آ جائیں۔ میری بات سن کر انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ کتنی سادہ ہو تم، میں بہت لکی ہوں کہ مجھے تم ملی ہو۔ پھر وہ فیسٹیول میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حارث اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اس کے باوجود وہ اپنے والدین سے الگ رہ رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ اکلوتا ہونے کے باوجود اس نے اپنے والدین کو کیسے چھوڑ دیا۔ جب میں نے ان سے یہ پوچھا تو کہنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں، جو جیسا رہنا چاہے ویسا رہ سکتا ہے۔ میں نہ ان کی کسی بات پر اعتراض کرتا ہوں، نہ وہ میرے کسی معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، میں ان کی سوچ سے بہت متاثر تھی۔ دبئی سے واپسی پر حارث اور بھائی ہم سب کے لیے بہت سارے گفٹ لے کر آئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور بھائی تو بہت کمزور بھی۔
مجھے لگا کہ بزنس کی تھکاوٹ ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تھکن اب میرے اندر اترنے والی ہے۔ ایک دن میرے سامنے وہ سب کچھ آیا جس سے امی مجھے ہمیشہ بچاتی آئی تھیں۔ انہی دنوں مجھے اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر ملی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری تو دنیا ہی مکمل ہو گئی ہے۔ میں یہ خوشخبری حارث کو سنانا چاہتی تھی۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ حارث مجھے اتنے گفٹ دیتے ہیں، میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، چلو ان کے لیے کوئی سرپرائز پلان کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں گھر کو خاص طور پر ڈیکوریٹ کروا کر انہیں یہ خوشخبری سناتی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ یہ سب سن کر اور دیکھ کر شوق رہ جائیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں ہی شوق رہ جاؤں گی۔ مجھے آج پہلی بار حارث کو بغیر بتائے باہر جانا تھا انہیں سرپرائز دینے کے لیے۔ حارث کو کیونکہ یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں ان کی اجازت کے بغیر کہیں باہر جاؤں، یہاں تک کہ گھر کے لان میں بھی جانے سے وہ منع کرتے تھے۔ ہمارا گھر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ شروع میں 2-3 کمرے تھے اور اس کے بعد لان اور پھر ہمارا پورشن۔ تو بس میں اپنے پورشن تک ہی رہتی تھی، کیونکہ حارث کا کہنا تھا کہ شروع کے کمرے میں ان کی بزنس میٹنگز ہوتی ہیں، اس لیے مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن باہر جانے کے لیے انہی کمروں کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور آج مجھے ان کمروں کے پاس سے ہی گزرنا تھا۔ اور جب میں کمرے کے دروازوں کے پاس سے گزری تو ادھر سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں وہ واضح پہچان گئی۔ ان میں سے ایک آواز بھائی کی تھی اور ایک حارث کی۔ میں حیران تھی کہ حارث تو آفس کا کہہ کر گئے تھے، یہاں کہاں، اور بھائی یہاں پر کب سے ہیں؟ اور مجھے کیوں نہیں پتا کہ میرا بھائی آیا ہوا ہے؟ میں بھائی کی آواز سن کر اندر جانے کے لیے دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب مجھے وہاں کچھ اور عجیب آوازیں آنے لگیں، جیسے کافی سارے لوگ ہیں وہاں پر۔ میں رک گئی اور دروازے کی جھوری سے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر تقریباً 8 آدمی تھے۔ یہ ان کی آوازیں تھیں، اور یہ آوازیں کچھ عجیب سے انداز کی تھیں۔ وہ سب لوگ دروازے کی طرف ہی آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں چھپ گئی، اور پھر میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ 8 افراد گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ کیا کام کرتے تھے، اور امی مجھے کیوں روکتی تھیں، وہ کیوں روتی تھیں، کیونکہ ان کی ایک نارمل اولاد کیا بن رہی ہے، اور وہ یہ کیا کام کر رہی ہے۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ حارث مجھے کہاں کہاں ملے تھے اور کب سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ جب مجھے خواجہ سروں کی ٹولی نظر آئی تھی تب حارث وہاں موجود ہوتے تھے۔ امی کا رونا آج سمجھ آ رہا تھا۔ آج میں امی کی جگہ رو رہی تھی۔ میرا شوہر، بھائی، باپ اور سسر سب خواجہ سرا بن کر کام کر رہے تھے، لیکن ان کا کام عام خواجہ سروں کی طرح صرف پیسے مانگنا نہ تھا، بلکہ یہ ہمارے شرفوں کے دل بہلانے کا بھی ذریعہ تھے۔ مجھے یاد آیا کہ حال میں ہی جب نیشنل اسمبلی میں ٹرانسجینڈرز ایکٹ کے لیے بات ہو رہی تھی تو حارث اتنے ایکسائٹڈ ہو کر کیوں اس کی حمایت کر رہے تھے، کیونکہ وہ خود اسی کاروبار سے وابستہ تھے۔ دبئی میں ہونے والا فیسٹیول بھی اسی سے متعلق تھا۔ میری تو سوچ سوچ کر جان نکل رہی تھی کہ میں کس طرح کے گناہ گار لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ جسم فروشی صرف عورتوں کا نہیں، مردوں کا بھی کاروبار بن چکا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ قوم لوط اسی وجہ سے برباد ہو گئی۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کا باعث بنتے ہیں۔ امی کا رونا بلکنا آج سمجھ آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو اس سب سے بچاؤں۔ میری ماں پوری زندگی روتی رہی لیکن وہ کچھ نہ کر سکی۔ میرے ذہن میں صرف ایک بات آئی، مجھے اپنی آنے والی نسل کو اس گناہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی ان لوگوں کے خلاف، لہٰذا اس لیے میں نے چپ چاپ یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا، اور ضروری سامان اور پیسے لے کر امی کے پاس چلی گئی۔ میرا وہاں سے ارادہ امی کو لے کر کسی ایسی جگہ جانے کا تھا جہاں یہ لوگ نہ پہنچ سکیں۔ میرا مقصد ایک روح پوش زندگی گزارنا تھا، کیونکہ یہ تو میں جان چکی تھی کہ ساری زندگی امی چاہ کر بھی ابو سے الگ نہیں ہو سکیں، اور میں بھی چاہے جتنی مرضی کوشش کر لوں، میرا باپ، بھائی اور شوہر مجھے نارمل زندگی نہیں گزارنے دیں گے، کیونکہ وہ یہ کام اپنی خوشی سے کر رہے ہیں اور اس پر شرمندہ نہیں۔ وہ کسی قسم کی بدنامی نہیں ہونے دیں گے، جبکہ عدالت میں جانے میں میری آنے والی نسل تک کی بدنامی ہوگی، اور مجھے آزادی چاہیے بھی نہیں تھی۔ حارث میری پہلی محبت جو تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں روح پوشی کی زندگی گزار لوں گی تاکہ میں اپنے بچے کی بہتر پرورش کر سکوں اور اسے ایک اچھی زندگی دے سکوں، اس گناہ سے دور۔ یوں میں اپنی امی کو لے کر اپنی سہیلی کے گاؤں چلی گئی جو پشاور کے پاس تھا۔ میں نے یہاں ایک نئی شناخت سے زندگی شروع کی۔ 20 سال تک انتھک محنت کی اور اپنے بیٹے ارسلان کی ایک بہتر پرورش کرنے کی کوشش کی، اور کامیاب بھی ہوئی۔ آج میں فخر سے اپنے بیٹے کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہوں۔ حارث، حسن اور ابو وغیرہ نے ہمیں ڈھونڈا ہوگا، مگر ہم انہیں نہیں ملے، اور نہ ملنا ہی بہتر تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ گناہ کو روکنے کا سب سے کمزور ترین طریقہ تھا، لیکن میں بھی کمزور تھی
اور میرے نزدیک یہ زیادہ اہم تھا کہ میں بجائے اس کے کہ معاشرے میں اس سب کو اچھا کروں، اپنی اولاد کو بچا لوں تاکہ آگے کی نسل اس گناہ سے بچ سکے۔ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میں نے غلط راستہ نہیں چنا تھا۔